آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گناہ گار ہوں، اے اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں؟ کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش؟ یہ تو نہیں کہو گے کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ابھی سے، کہ اللہ کے بلانے پر دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کا۔ اور اگر ایک بے حیائی کا میدان سجائے اور اپنی ان بے حیائیوں میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تمہیں ایک آواز دینا، تو تم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اس ماحول میں شامل ہو جاتے ہو۔ کانسرٹس کی بات کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا اپنے الفاظ پر، لیکن 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہماری۔ کتے کو جب روٹی کا ٹکڑا دکھا کر ایسے پھینکا جاتا ہے نا، تو وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بے حیائی کے میدان گرم کرتا ہے نا، اپنی بے حیائی کے مجلسوں کی ٹکٹیں جب سیل کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اسے کتوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا یار کہ بے حیائیوں کے میدان سجا سکو، ظلم و ستم کے بازار گرم کر سکو۔ کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے، آپ اپنے ضمیر کو مرنے مت دے، اچھلنے دے ان بے غیرتوں کو، کرنے دے ان کو جسموں کے نشے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہے نا تو مر کر سمجھ جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ زندگی کوئی مذاق تو نہیں ہے یار، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے یار، کہ جہاں ڈھول بجے گا ہم ناچنا شروع کر دیں، جہاں بے حیائیوں کی آواز لگے گی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اتنے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہیں یار، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کی صداؤں پر میدانوں میں نکلتے تھے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ کتنا گر چکے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ میں جاؤں اپنے رب کے پاس اور سناؤں اسے اپنے دکھڑے، کرتا چلا جاؤں اس سے باتیں، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا، اس میں میرا رب، میں بولتا جاؤں رب سنتا جائے، میں روتا جاؤں رب دیکھتا رہے، میں اس سے محسوس کرنے کی کوشش کروں اور
وہ مجھے اپنا احساس دیتا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دنیا نے کتنا مصروف کر کے رکھ دیا نا. وہ رب جس سے بات کر کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، جس کے قرب کا احساس ہم سب کی تنہائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس رب سے ملنے نہیں دے رہی یار یہ دنیا، بات نہیں کرنے دے رہی. یہ ضروری، یہ کرو، ایسے کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. الجھا سا دیا. کیا میں اور تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں؟ کیا میرا مین مقصد اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ اللہ کو حاصل کرنا نہیں تھا؟ پھر اس کے دین کی جد و جہد کرنا نہیں تھی؟ لیکن میری اور آپ کی زندگی تو الگ ہی گزر رہی ہے اس کرائٹیریا سے. جب دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی رب کو منانے کی خاطر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ڈیفینیٹلی اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. جب وہ اللہ پہ فوکس کرے گا، جب وہ اللہ کے تعلق پہ ٹائم انویسٹ کرے گا، تو دنیا تھوڑی نا اس کی بنے گی. ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ دنیا کمانے کے شوقین ہو، جس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ دنیا کمانے کی کلاسز دے رہا ہو، تو ظاہر ہے جو اللہ پہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اسے تو اللہ کا تعلق ملے گا نا. بدلے میں نہیں جی پائے گا وہ لگژری لائف، نہیں اویل کر پائے گا دنیا کی شہرت، نہیں گھوم پائے گا بڑی بڑی گاڑیوں میں. اور دنیا معصوم دل رکھنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ پاتی. اوکے فائن، نہ سمجھو کوئی بات نہیں، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے آپ لوگوں سے کہ آپ انہیں سمجھیں، آپ ان کی مدد کریں، لیکن کم سے کم ان کو جینے تو دو. اللہ نے کہا ہے نا کہ میں صرف انہی لوگوں کو شیطان کے حوالے کروں گا جو شیطان کے ہونا چاہے گے، جو اپنی مرضی سے یہ چوز کریں گے کہ ہم سے بندگی نہیں ہوتی بھائی، ہم سے یہ بے حیائیوں سے رکنا نہیں ہوتا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی یہ 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی وضو کر کے، ہم سے نہیں رہا جاتا پاک صاف، ہم نہیں کر سکتے توبہ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری طرف ہر وہ گناہ کریں گے جس میں دنیا کا بھی خطرہ ہوگا، آخرت کا بھی خطرہ ہوگا. رات کے 2 بجے ڈیٹ ماریں گے، گناہوں کے یہ نیندیں قربان کر دیں گے یہ لوگ، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام میں رہیں گے، حرام میں مریں گے. اینی ہاؤ، تو ایسے لوگ جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی ٹیم میں چلے جائیں تاکہ سارے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ بے حیائیوں میں ہم بہت بڑا نام کما سکے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھا سکے، تو ایسے لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے، ان کے دلوں میں شیطان آ جاتا ہے، ان کی سوچ میں شیطان آ جاتا ہے، ان کو ان کی زندگیوں سے غافل کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ پھر مٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، ان کو سارا کمفرٹ زون پھر بس اس دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، ان کی ساری خواہشیں دنیا سے جڑ جاتی ہیں، ان کی ساری محبتیں دنیا کے لوگوں سے جڑ جاتی ہیں. اللہ کا کانسیپٹ ایسے ذہنوں سے آہستہ 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 مائنس ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے، اور اسی غفلت میں ان کو موت آتی ہے. اور موت آنے کے بعد جب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تب جا کے ان کی عقل روشن ہوگی، تب جا کے یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، ہائے افسوس ہم نے کیوں گناہ کیے، ہائے افسوس ہم نے کیوں شیطان سے ہاتھ ملایا، ہائے افسوس ہم کیوں رات کو 12 بجے تک گناہوں میں ملوث تھے، ہائے افسوس ہم کیوں عبادتوں کی طرف نہیں آئے. تو جب یہ اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کا عذاب دیکھیں گے، اپنی غفلتوں کا عذاب دیکھیں گے، دنیا کی لذتوں کے بدلے جو آخرت کا عذاب دیکھیں گے، پھر یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، اللہ سے گر گڑائیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے. نہیں کریں گے کچھ، صرف تیری عبادت کریں گے. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھیجے. اور دوسری جانب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میری طرف آنا چاہیں گے نا، جو میرے لیے اسٹرگل سٹارٹ کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، عبادتوں کو اختیار کریں گے، میرے راستے پر چلنا سٹارٹ کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کی طرف جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو میں شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ایسے لوگوں کی تو میں حفاظت کروں گا شیطان سے. کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہے. جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسی بے راضی ہوتے ہیں. اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو اپنا دوست بنائے. آج تک تو نے جو بھی کیا نا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، کسی کے سامنے رکھا تو نہیں ہے. تو جو اللہ تمہارے عیبوں کو اس دنیا میں چھپا سکتا ہے نا، وہ اللہ قیامت کے دن بھی تم پر پردے فرمائے گا. لیکن اللہ سے جو آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حوالے کر، کوشش کرو گے، پکی نیت کرتے ہو تو اٹھو، دیر مت کرو، ابھی کے ابھی تم توبہ کرو، ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھا، اب میں ٹھیک ہونے کی طرف بڑھوں گا، اب میں تیری طرف بڑھوں گا، اب میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں. اللہ اب میں لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، اب آگے کی زندگی میں تجھے اپنا رب مان کے تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے لیے گزاروں گا. آپ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہی کر، کہ مشکل نہیں ہے،
چلو شادی. جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے, ان پہ پیسے پھینکتا ہے, یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کو احساس ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے, انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو, کھاؤ پیو, منع نہیں کر رہا میں, ولا تسرفو, اسراف نہ کرو, حد سے آگے نہ بڑھو, حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے گا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو. آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو. آپ کی اپنی تو کوئی مینٹیلٹی ہے نہیں, نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور, نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو, نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے, نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دو چار عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس. میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح, جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے, فالوور بنا لیتا ہے, اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے, ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری. اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے, پوری دنیا کا خالق ہے, جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے. یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے. او بھائی, فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں, اس کے پاس ہی بڑا پیسہ تھا. ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو, جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے, اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا, بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں قرآن میں, تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے, کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے. کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن دولت دنیا عزت شہرت ہے ہی نہیں, وہ تو اسلام ہے, وہ تو شریعت ہے, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے. لیکن وہی بات انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے. یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا. جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا, تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے, دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا, ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا. آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے, یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا, بڑا تیر مارا. ابے بھول گیا تو اپنی اوقات, 2 روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی. آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس جاگیر ہے, ہمارے پاس دولتیں ہیں, ایسے لائف گزارو. آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے. میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا. یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی. کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے, تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا؟ نہیں نکالا. کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے. کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں. جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس, تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی, انزائٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے, کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا, تم کچھ کر نہیں پا رہے. سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے, اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں, موو آن ہونے کا ٹائم ہے, کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, اتنا کمزور ہو چکا ہوں. اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے, تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کا ہے. میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی. کم آن, اپنی کنفیوژن سے نکلو, لوگوں کو بھی نکالو. کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے, جس کی زندگی میں دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص, کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ. اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہے, جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے, جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائے, لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرما برداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے. اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے, اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں, لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو. پلیز
آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں۔ اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے۔ ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے، تو دیر مت کریں۔ بھلا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے اپنے عذاب کو دور کرے گی۔ لیٹس سپوز اگر ہم کسی سے لڑ رہے ہوں اور وہ بندہ ہم سے لڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو استعمال کرتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے سے سامنے والے بندے کا مقابلہ کرتے ہیں، سامنے والی سچویشنز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ اپنی ایک سوچ میں ایک رستے پر چل رہے ہوں اور سامنے سے ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ کی جانب بڑھتا ہے، اور وہ عین جب آپ کے چہرے کے قریب آتا ہے تو آپ ایسے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کی۔ قیامت کے دن جب کسی انسان کو اس کے گناہوں اور اس کے اعمال اور اس کی غفلت کی وجہ سے جب آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ جب اس کی طرف آئے گی تو یہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں تو باندھ دیے جائیں گے اور وہ آگ تو چاروں طرف سے آئے گی۔ پھر بھی انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اپنے چہرے کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے لیکن اس عذاب سے بچ سکے، لیکن کہاں بچ سکتا ہے انسان؟ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو آج ہی ایسے اعمال کر کے اس آگ سے بچایا جائے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے دشمن نہ بنے پلیز۔ آپ سے میں روز ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کریں۔ چھوڑ دیں یہ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا، چھوڑ دیں یہ گمراہیوں میں مبتلا ہونا۔ اس کتاب سے اپنا تعلق بنائیں۔ یہ کتاب آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں تک لے جائے گی، گمراہیوں سے نکال کر ایک ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے گی، اور اللہ کے اتنے قریب کر دے گی، آپ کو اتنے قریب کر دے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے سنگ جو زندگی گزرتی ہے وہی زندگی قیمتی ہوتی ہے۔ کہ جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہو، وعدے کیے ہو، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں میں ہوں گنہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے، تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔ میری بہن، یہ دنیا غلط کہتی ہے کہ دنیا کے سکوپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، دنیا کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ نہ نہ نہ، دنیا 100 آوازیں لگائیں گی آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تیرے رب نے کہا ہے نا کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھ، تو واللہ چھپنے میں ہی آپ کی بہتری اور آپ کی عزت ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایکسپوز کر کے آپ لوگوں کی تالیوں کو اویل کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں کو اپنے بدن پر تھوڑی سی دیر کے لیے سٹک کر سکتی ہے، لیکن لوگ کبھی بھی آپ کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اے میرے بھائی، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تجھ سے کہ تیرے پاس دنیا ہوگی تو تیری عزت ہوگی۔ لات مار ایسی عزت کو بھائی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں ساری اللہ کی ہے۔ اللہ نے تجھے ایک دفعہ عزت دینے کا ارادہ کر لیا نا تو تیرے دشمن بھی تیرے نام کے گن گائیں گے۔ دنیا بڑی چال باز ہے بھائی، یہ اپنے مکر و فریب کا جادو چلا کر آپ لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت قرآن نے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ دنیا سونے کی بھی بن جائے نا، اس دنیا کے لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کریں، اتنی عزت دے کہ آپ کے نام کو 4 چاند لگ جائیں، پھر بھی اس دنیا کی اصلیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ مٹا دیتی ہے انسان کو۔ بڑے بڑے لوگوں کو عروج دیا، نشے کروائے، کسی کو بدماش بنایا، آج ان کے نام تک یاد نہیں ہے کسی کو۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جو انسان کو
اپنے اندر سمانا چاہتی ہے، اور قرآن واحد وہ ایک ایسی رسی ہے جس کو پکڑ کر تم اور میں اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ کہ اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا، وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا۔ فی میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی۔ اب جو بچی کچی ہے نا، اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو، توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو گے نا؟